أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين مثل الذي और मिसाल उन लोगों की हुम्मिलु तौरात को उठवाए गए या ला दी गई उन पर तौरात तुम लम यहमिलूहा फिर न उठाया उन्होंने उसको उसकी मिसाल क्या है कमसलिल हिमार जैसे कि गधा है यहमिलु अस्फारा उठाता है वो किताबों को बिसमतलुल कौम कितनी बुरी है मिसाल उस कौम की अल्लज़ीन कज़्ज़बू जिन्होंने झुठलाया बिआयातिल्लाह
اللہ کی آیات. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں کرتا قوم ظالم قوم. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیوں، ان زعمتم، اگر تم دعویٰ کرتے، انکم کہ بے شک تم، اولیاء للہ دوست ہو اللہ کے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت بس آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے. کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل، یؤتیہ من یشاء عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے. واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والے. یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہدایت کا مل جانا، قرآن مجید کی دولت کا مل جانا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت پر ایمان مل جانا، یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. ورنہ فرمایا یہ یہود و نصارہ جو ہے، انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو تورات میں پڑھا ہوا ہے. تورات میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو لکھا ہوا ہے، انہوں نے پڑھا ہے. اس طرح انجیل میں بھی، زبور میں بھی. لیکن اس کے باوجود یہ تورات والی ہدایت پر عمل نہیں کرتے. یہ تورات والی ہدایت پر عمل نہیں کرتے. جو اوصاف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھ کر کم از کم یہ عمل تو کر لیتے. تو فرمایا جو آدمی تورات کو پڑھ کر عمل نہیں کر رہا تو سمجھ لو کہ اس کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ گدھا ہے. اب گدھے کے اوپر جو ہے کتابیں لا دو تو اس کو کیا پتا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو فرمایا وہ آدمی جو تورات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوصاف کو پڑھ کر پھر نہیں مان رہا تو یہ بھی ایسے ہے کہ جیسے کہ گدھا ہو اس پر کتاب کو لا دیا. اور صرف یہ اس کے لیے نہیں بلکہ یہ آنے والی پورے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے کہ وہ آدمی جو قرآن کو جانتا پھر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال بھی ایسے ہی کہ اللہ کے اوصاف کو پڑھا، اللہ کی ذات کو پڑھا، اللہ کے اوصاف کو پڑھا، پھر اس کے ساتھ اس کے باوجود وہ اللہ کی ذات میں شریک کر رہا ہے، اللہ کے اوصاف میں دوسرے لوگوں کو شریک کر رہا ہے. تو یہ ایسے ہے کہ پڑھ کر بھی عمل نہیں کر رہا. تو یہی فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی حملوا التوراۃ کہ جن کو تورات دی گئی، جن کو تورات جو ہے اٹھوائی کی، مطلب یہ کہ ان کو تورات دی گئی کہ اس پر عمل، ثم لم يحملوها پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس بار کی تکمیل نہیں کی یا اس کی تعمیل نہیں کی، عمل نہیں کیا. تو فرمایا کمثل الحمار، اس کی مثال جو ہے یہ گدھے کی ہے کہ یحمل اسفارا ہے کہ جو ہے کتابوں کو اٹھاتا ہے اور سب کچھ اٹھانے کے باوجود اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، آیا وہ اس پر عمل نہیں کرا. اس کی مثال ایسے ہی. اسی لیے ناوہ پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عجیب فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چار پاؤں سے بھی بلکہ اس سے بھی اضل ہے. کیونکہ جانور کو بھی اپنے مالک کا خیال ہوتا ہے اور یہ انسان ہے جو اللہ کی ذات میں شریک کر رہا ہے، اللہ کی صفات میں شریک کر رہا ہے. یہ جانور سے بھی بدتر ہے کیونکہ خالق و مالک سب کچھ رازق اور ساری کائنات میں جو کچھ نعمتیں ہیں وہ اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اور یہ نعمتیں کھا کر زمین پہ چل کر آسمان کے نیچے چل کر جو ہے پھر اللہ کی نافرمانی کی چلا. فرمایا بئس مثل القوم، اتنی بری ہے مثال ایسی قوم کی کذبوا بآیات اللہ،
جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ قوم ظالم کو کبھی ہدایت نہیں۔ اب یہود و نصارہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں۔ اور ایک کیا ہے کہ جنت جو ہے یہ ہماری ملکیت ہے، جنت میں کوئی داخل نہیں کو مگر یہود و نصارہ، یہودی اور نصارانی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے ذات میں، اپنے دعوے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہی سب کچھ ہے، ہمارے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں یا ایھا الذین ھادوا، اے وہ یہودیو، ان زعمتم، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ انکم اولیاء للہ، کہ بے شک تم ہی اللہ کے دوست ہو، اللہ کے علاوہ تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور اپنی جو ہے اپنی دوستی اور اپنے جو ہے نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو اور لوگوں کی نفی کر رہے ہو۔ انکم اولیاء للہ، کہ بے شک تم جو ہے اللہ ہی کے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ لوگ نہیں ہیں، بس صرف تم ہی ہو۔ تو پھر اس کا آسان حل ہے فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کر لو، کیونکہ موت جو ہے نا یہ جسر ہے، پل ہے۔ اس لیے فرما کہ موت جو ہے یہ پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ جب واقعی تم اللہ کے دوست ہو تو پھر اللہ کی ملاقات کے لیے یہ تمنا کرو، آرزو کرو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ راحت ملے گی مرنے کے بعد، سب کچھ ہوگا، تو پھر تم جاؤ نا، آرزو کرو نا، فتمنوا الموت، موت کی آرزو کرو، موت کو مانگو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے قول میں کیا ہو سچے، اگر تم اس قول میں سچے ہو ہے کہ واقعی ہمارے سارا کچھ ہے، جنت ہماری ہی وراثت ہے، اور اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کے ساری ہمارے پاس ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو پھر موت کی تمنا کر لو، پھر اللہ سے جو ہے ملاقات کر لو۔ الحمدللہ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك العافية، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، هم والحزن أعوذ بك من غلبة الدين، اللهم لا تسلط أجمعين.